آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو FM 107 اور اب آپ ہشام سیف الرحمان سے آج کا پہلا بلیٹن سماعت فرمائیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ خانہ امیری میں صاحب اسم امیر کی صدارت میں سپریم کونسل برائے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کا سن 2023 کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو شہزادہ عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کل قطر کی شورا کونسل کا ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ شورا کونسل نے اسپیکر کے اجلاس کی صدارت کی۔ اور پاکستان کے شہر پشاور میں کل ایک مسجد کے اندر کیے گئے خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی صدارت میں سپریم کونسل برائے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کا سن 2023 کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ صاحب اسم امیر سپریم کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی جو کونسل کے نائب چیئرپرسن ہیں، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور دیگر ممبران نے اجلاس میں شرکت کی۔ سپریم کونسل نے سن 2022 کے تیسرے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور سفارشات اور پروجیکٹ فالو اپ رپورٹ کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ملک کی اقتصادی ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران انشورنس اور مالیاتی سرگرمیوں اور ہیلتھ کیئر اور سماجی امور کے شعبوں سے متعلق پریزنٹیشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں سپریم کونسل نے ایجنڈے میں درج موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانرواں خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شہزادہ عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ کل قطر کی شورا کونسل کا ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں اسپیکر نے شورا کونسل کے ممبران کو بتایا کہ گزشتہ دنوں مختلف یورپی ممالک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور انہیں نظر آتش کیے جانے اور مقامی حکومتوں کی طرف سے ان افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے واقعات کے بعد کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شورا کونسل نے تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ممالک کے پارلیمانی اتحاد، عرب پارلیمان اور عرب پارلیمانی اتحاد کو مراسلے روانہ کیے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک متحدہ اسلامی موقف اختیار کیا جائے جس کے ذریعے مذہب اسلام، اسلامی مقدس کتابوں اور مقامات کی بے حرمتی کو روکا جا سکے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی جانب سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ارسال کیے گئے شکریہ کے خطوط کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے اقدامات اور عالمی امن کے حصول کے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی صاحب اسم امیر کی بھرپور حمایت کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جو اس وقت جاپان کے دورے پر ہیں، جاپان کے ایوان نمائندگان کے رکن اور جاپانی پارلیمانی ایسوسی ایشن برائے دوستی کے صدر توشیہیرو ناکائی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے اور اس مشترکہ خواہش کی تعریف کی اور اس سلسلے میں ایسوسی ایشن کے صدر کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ قطر جاپان کے توانائی کے شعبے میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی، مہمان نوازی اور ٹورنامنٹ کے دوران جاپانی شائقین کے استقبال کی بھی تعریف کی۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی مالیاتی اور اقتصادی کمیٹی اور تجارتی تعاون کمیٹی کے مشترکہ اجلاس اور مالیاتی اور اقتصادی تعاون کمیٹی کے 118ویں غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوئے۔ وزارت مالیات کے انڈر سیکرٹری خلف بن احمد المنائی نے ان دونوں اجلاسوں میں قطر کی نمائندگی کی۔ ان اجلاسوں میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر موجودہ اقتصادی ڈیولپمنٹ اور چیلنجز سے ہم آہنگ رہنے کے لیے GCC کی ریاستوں کے مسلسل کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر یونیورسٹی نے کل قطر میڈیا کارپوریشن کے تعاون سے میڈیا کے طلباء اور گریجویٹس کو بااختیار بنانے کے لیے ایک میٹنگ کوارڈینیشن کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور ان کے لیے ٹریننگ اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ میٹنگ میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے افسران نے شرکت کی۔ پروگرام کے مطابق میڈیا اور پریس انسٹیٹیوشنز کے سربراہان نے جرنلسٹ کی شخصیت اور اس کی قابلیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قطر میڈیا کارپوریشن QMC کے CEO شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کے شعبے میں قطر نیشنل ویژن 2030 کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے انسانی توانائیوں کو متحرک اور ڈیولپ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن راشد درہم نے بھی تقریر کرتے ہوئے اس خواہش اور امید کا اظہار کیا کہ یہ میٹنگ میڈیا ڈپارٹمنٹ اور قطر میڈیا کارپوریشن کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ یہ خبریں اردو ریڈیو FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی نے یمن میں نادار گھرانوں کو فوری مالی امداد فراہم کرنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر چیریٹی IOM کو $5 لاکھ فراہم کرے گا۔ اس فنڈنگ کا مقصد یمن کے بحران سے متاثرہ 10,000 سے زیادہ افراد کو ان کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مدد فراہم کرنا ہے۔ مذکورہ معاہدے پر قطر چیریٹی کے آپریشنز آفیسر نواف عبداللہ الحمادی اور IOM کی قطر میں چیف آف مشن ایمان عریقات نے دستخط کیے۔ قطر کی پولیس اکیڈمی کے صدر بریگیڈیئر جنرل عبد الرحمن ماجد السلیتی نے کہا ہے کہ پولیس کالج نے انتہائی مختصر عرصے میں تعلیمی اور تربیتی سطح پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا شمار اس خطے کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے اور ممتاز پولیس کالجوں میں ہوتا ہے۔ اگلے ماہ فروری کی 2 تاریخ کو پولیس کالج کے 5ویں بیچ کی تقریب کی مناسبت سے قطر نیوز ایجنسی Q&A کو دیے گئے انٹرویو میں بریگیڈیئر السلیتی نے بتایا کہ کالج نے 8 سال کے مختصر عرصے میں تعلیم و تربیت کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5ویں بیچ کے گریجویٹس کی تعداد 100 ہے، جن میں سے 78 قطری اور 22 برادر عرب ممالکوں کے گریجویٹس شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کالج نے تعلیمی کیریئر کے لحاظ سے اپنے قیام سے لے کر اب تک نمایاں ڈیولپمنٹس کی ہیں۔ بین الپارلیمانی یونین IPU کے صدر ڈوارٹے پچیکو نے قطر کی جانب سے دہشت گردی سے نمٹنے اور دنیا بھر میں انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں IPU کے صدر نے کہا ہے کہ ریاست قطر دہشت گردی کے خلاف لڑنے اور پائیدار ترقیاتی پروگراموں کو سپورٹ کرنے میں بہترین رول ادا کر رہی ہے۔
वजारत दाखिला ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के शायकीन और ऑर्गेनाइजर्स के हया कार्ड की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है। कल वजारत दाखिला की जानिब से एक बयान में बताया गया कि हया कार्ड होल्डर्स 30 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2024 तक कतर में एंटर हो सकते हैं। इस तोसी की बुनियाद पर कतर आने वाले तमाम हया कार्ड होल्डर्स को अपने खानदान के 3 अफराद या दोस्तों को इनवाइट करने की इजाज़त होगी और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। कतर में एंट्री के लिए हया कार्ड होल्डर्स के पास होटल बुकिंग का प्रूफ या कतर में पहले से मौजूद फैमिली के साथ रिहाइश का सबूत होना चाहिए। हया कार्ड होल्डर्स के पासपोर्ट्स की मियाद 3 माह से कम नहीं होनी चाहिए और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस और राउंड ट्रिप टिकट होना जरूरी है। बयान में वाज़े किया गया है कि ये शरायत फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम हया कार्ड होल्डर्स पर लागू होती है। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुतादिद शोबों में इन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसाइल का जायज़ा लेने के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल से कल नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मुलाकात की, जो इस वक्त सियोल के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान नेटो और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात, इंडो पैसिफिक रीजन में जनूबी कोरिया की हिकमत अमली और शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी कोरिया के सदर के दफ्तर का कहना है कि सदर यून ने वादा किया है कि वो यूक्रेन के अवाम को रूस के फौजी ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए मदद फराहम करते रहेंगे और इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ ताउन में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कल एक मस्जिद के अंदर होने वाले धमाके में जाँ बाग होने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है, जबकि 150 लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को उस वक्त धमाके से उड़ा दिया जब मस्जिद में नमाजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हलाकशुदगान और जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों में बाज की हालत नाजुक बताई गई है। धमाके के नतीजे में मस्जिद के कुछ हिस्से के मुनहदम हो जाने की भी इत्तला मिली है। बताया गया है कि धमाके के वक्त मस्जिद के अंदर तकरीबन 260 अफराद मौजूद थे। अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतर स्टार्स लीग ने कतर कप 2023 के डेट्स का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट के तहत असद, अद्दुहेल, अल वकरा और अल अरबी की टीमों के दरमियान मैचेस होंगे। ये 2021-2022 कतर स्टार्स लीग सीजन के 4 टॉप टीम्स में टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 9 फरवरी को असद क्लब में के जासिम बिन हमद स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 6 अप्रैल को होगा। कतर के कौमी स्क्वाश टीम के खिलाड़ी अब्दुल्ला अल तमीमी आलमी दर्जा बंदी में 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस बात का इंकशाफ कल जारी किए गए प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन के बयान में किया गया। तमीमी यह मकाम हासिल करने वाले पहले कतरी और खलीजी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में एक नई कामयाबी रिकॉर्ड की है। नवंबर 2022 में तमीमी आलमी दर्जा बंदी में 20वें नंबर पर थे। और कतर स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने कल QNB स्टार्स लीग सीजन 2022-2023 के वीक 12 में एक मैच में अल अरबी की टीम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। इस लगातार तीसरी जीत के बाद कतर स्पोर्ट्स क्लब की टीम अब 10 मैचों में 19 पॉइंट्स के साथ दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर है, जबकि अल अरबी की टीम 11 मैचों में 22 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। खबरों के इख्तिताम से कबल समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कल दीवान अमीरी में साहिब इस्म अमीर की सदारत में सुप्रीम काउंसिल बराए इक़्तिसादी उमूर और सरमायाकारी का सन 2023 का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। साहिब इस्म अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को शहजादा अब्दुल्ला बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है।
کل قطر کی شورا کونسل کا ہفتہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا. شورا کونسل کے اسپیکر نے اجلاس کی صدارت کی. اور پاکستان کے شہر پشاور میں کل ایک مسجد کے اندر کیے گئے خودکش دھماکے میں مرنے والے افراد کی تعداد 32 ہو گئی ہے جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے ہیں. نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور مجھے ہشام سیف الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.